السلام علیکم محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ استغفر اللہ کے عرش تک پہنچتا ہے؟ پھر وہی ایک لفظ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ گناہ ہم سب کرتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر، کبھی انجانے میں، مگر ایک راز ہے، اللہ ان لوگوں سے ناراض نہیں ہوتے جو گرتے ہیں، بلکہ ان سے خوش ہوتے ہیں جو گر کر توبہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں استغفر اللہ صرف ایک لفظ نہیں رہتا، یہ دعا بن جاتا ہے، علاج بن جاتا ہے، نور بن جاتا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، جیسا کہ استغفار قبول ہوتی ہے، اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرتے بلکہ ایسی نعمتیں، ایسے کرامات نازل کرتے ہیں جو آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کیا ہے وہ انعامات، کیسے اللہ کی مدد آسمانوں سے نازل ہوتی ہے۔ پہلا انعام، دل کا بوجھ اتر جانا، سکون کا نزول۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ سب کے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی آپ اکیلے ہیں؟ رات کی تنہائی میں دل ایک عجیب سا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، نہ نماز میں قرار، نہ دعا میں تسلی، سب کچھ کر کے بھی اندر کا اندھیرا ختم نہیں ہوتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا دل اللہ کو پکارنے کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور وہیں سے شروع ہوتی ہے تبدیلی، جب ایک انسان ٹوٹے دل سے کہتا ہے استغفر اللہ، اور سچے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس کا بوجھ، غم، بے چینی آہستہ آہستہ اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ شخص حیران رہ جاتا ہے کہ ایک لفظ نے اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو کیسے جوڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک تو اے نبی ان میں موجود ہے، اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہے۔ یعنی استغفار عذاب کو روکتا ہے، اور جہاں عذاب رکتا ہے وہاں سکون نازل ہوتا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ صرف زبان سے استغفر اللہ نہیں کہنا، بلکہ دل سے کہنا ہے۔ ہر روز کم از کم 100 بار دل سے، توجہ سے، شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ کہیے، نہ رٹے رٹائے انداز میں، بلکہ ہر بار یہ سوچ کر کہیے کہ میں اپنے رب کے دروازے پر جھکا ہوں، اور میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے، مجھے جوڑنے والا ہے، مجھے سکون دینے والا ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر آپ بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تو آج ہی اس عمل کو شروع کر دیجئے، اور دیکھیے کیسے سکون آسمانوں سے اترتا ہے۔ دوسرا انعام، رزق کی رکی ہوئی نہریں بہانا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ اس لمحے سے گزرے ہیں جب جیب میں پیسے ختم ہو جائیں، مہینے کے آخر میں یہ سوچنا پڑے کہ بچوں کے فیس دے یا بجلی کا بل۔ جب ہر مہینے محنت، ہر کوشش، ہر دعا کرنے کے بعد بھی رزق کی تنگی ختم نہ ہو، تو یہ صرف دنیاوی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ایک پیغام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ واپس آ جاؤ، میری رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو صرف گناہ نہیں مٹتے، بلکہ رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، نہریں جاری کرے گا۔ یہ صرف بارش کی بات نہیں، یہ ہر اس چیز کی بات ہے جو ضرورت ہے، جو رک چکی ہے، جو سوکھ چکی ہے۔
تو اگر آپ کی روزی میں برکت نہیں، اگر آپ 1000 کما کر بھی کچھ بچا نہیں پاتے، تو آج ہی استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ ہر دن 3 بار، کم از کم 33 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب دل سے پڑھے۔ یا کوئی جادو نہیں، یا قرآن کی حقیقت ہے۔ تیسرا انعام، لوگوں کی نظر میں عزت واپس آنا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ لوگ آپ پر اعتبار کرنا چھوڑ دے، آپ لاکھ سچائی سے بات کریں مگر شک کی نظر سے دیکھے، آپ کا مقام، عزت اور بھروسے سب کچھ جیسے ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جائے، تو جان لیجیے کبھی کبھی ہماری عزت کا گرنا ہمارے ان گناہوں کا اثر ہوتا ہے جنہیں ہم خود بھی بھول چکے ہوتے ہیں، مگر اللہ نے استغفار میں صرف گناہوں کی معافی نہیں رکھی بلکہ کھوئی ہوئی عزت کی واپسی بھی رکھ دی ہے۔ قرآن کہتا ہے، عزت تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور مومن کے لیے ہے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، مومنوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، تو اللہ خود اسے عزت کا لباس پہناتے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے پاس نہ دولت ہوتی ہے نہ عہدے، مگر جب وہ بولتے ہیں تو سب چپ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کے دل اللہ سے پاک اور صاف ہوتے ہیں، اور جب دل صاف ہو جائے تو لوگ خود بخود عزت دینے لگتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھوئی ہوئی عزت واپس آئے تو ہر رات سونے سے پہلے صرف 5 منٹ اللہ سے دل کا حساب مانگا کرے اور روز یہ دعا کرے، یا اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر استغفار کے چند الفاظ دل سے نکالیے، کیونکہ جب انسان اپنے اندر کی اصلاح کرتا ہے، اللہ اسے باہر کی دنیا میں بلند کر دیتا ہے۔ چوتھا انعام، زندگی کی الجھتی راہیں خود بخود سیدھی ہونے لگتی ہے۔ ایسا وقت آتا ہے کہ جب زندگی ہر طرف سے الجھی ہوئی محسوس ہوتی ہے، رشتے خراب، گھر میں ناچاکی، فیصلے غلط، کاروبار ناکام، اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان کو لگتا ہے جیسے کوئی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ اس دھند کا نتیجہ ہوتا ہے جو گناہوں کی وجہ سے ہماری تقدیر کے آئینے پر چھا جاتی ہے۔ استغفار وہ بارش ہے جو دل کی زمین کو، تقدیر کے راستے کو، فیصلوں کی دھند کو صاف کر دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور وہ اللہ اسی کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، چاہے وہ راستہ رشتہ ہو، کاروبار ہو یا کوئی بڑا فیصلہ۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اس کی تقدیر کو ایسے صاف کرتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے، یہ سب اتنا آسان کیسے ہو گیا۔ اگر آپ زندگی کی الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہر دن فجر کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد صرف 1-2 منٹ کے لیے سجدے میں جا کر یہ دعا مانگے، یا اللہ مجھے اندھیروں سے نکال کر اپنی روشنی کی طرف لے جا۔ پھر 33 بار دل سے استغفر اللہ کہیے۔ دیکھیے زندگی کی راہیں کیسے آسان ہونے لگتی ہے، جیسے کوئی چیز خود بخود سلجھ رہی ہو۔ پانچواں انعام، پچھلے گناہ نہ صرف معاف ہوتے ہیں بلکہ ان کا داغ بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ دل بوجھل ہے، نماز تو پڑھتے ہیں مگر دل لگتا نہیں، اللہ کو پکارتے ہیں مگر اندر کوئی خالی پن محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی دھند ہے جو دل کے آئینے پر چھائی ہوئی ہے۔ یقین مانیے یہ دھند ہماری پچھلی غلطیوں،
گناہوں اور نافرمانیوں کا بوجھ ہوتا ہے، جس نے دل کو بے سکون، دعاؤں کو بے اثر اور عبادتوں کو بے لذت بنا دیا ہے۔ مگر جب بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرتا، بلکہ وہ داغ، وہ دھند، وہ بوجھ وہ دل سے ہٹا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، سوائے اس کے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی گناہ معاف ہونا تو ایک طرف، اللہ اسی گناہوں کو نیکیوں سے بھی بدل دیتے ہیں۔ سوچیے یہ کیسا رب ہے جو جرم ہم نے کیا اگر ہم شرمندہ ہو کر اس کے سامنے پیش کرے تو اسے انعام میں بدل دیتا ہے۔ جب کوئی پچھلا گناہ یاد آئے تو افسوس میں ڈوب کر مت بیٹھیے، بلکہ اسی لمحہ اللہ سے دعا کیجیے، یا اللہ جو میں نے کیا وہ جرم تھا، تو نے ستار بن کر اسے چھپایا، اب غفار بن کر معاف بھی کر دے، اور فوراً 10 بار دل سے استغفر اللہ کہے، اور پھر دیکھیے دل ہلکا ہوتا چلا جائے گا، دعائیں اثر کرنے لگے گی، اور وہ درد جو دل میں چھپا تھا دھیرے دھیرے مٹنے لگے گا۔ آئیے آخر میں ایک چھوٹی سی دعا مل کر مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، خدا کا کمزور ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ یا رب، جن گناہوں نے ہمیں بے سکون کر دیا، جن یادوں نے دل کو زخمی کیا، جن غلط فیصلوں نے زندگی کو الجھا دیا، تو ان سب کو اپنے کرم سے دھو دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ الفاظ آپ کے دل میں اترتے ہوئے محسوس ہوئے ہوں تو بس ایک کام ضرور کیجیے، اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجیے، اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں۔